Welcome students, welcome to our channel Sportive Lectures by Revival Campus. Today we are going to start Surah Anfal and it's lesson number 7, رکوع number 7, آیات 49 تا 58, verses number 49 to 58. اس کی ایکسرسائز ہم آج کریں گے. یہ سورہ انفال جو ہے کلاس 9 کی سلیبس میں شامل ہے. اس کا پہلا جو سوال ہے الکلمۃ والترکیب، الفاظ کے معنی. پہلا لفظ ہے غرہ، حبت میں ڈالا. تثقفن، تم پاؤ. کدابی، جیسے یا کسی طریقے سے یا کسی عادت سے. فم بز، پس پھینک دو. لم یکن مغیرہ، وہ بدلنے والا نہیں. عذاب الحریق، آگ کا عذاب یعنی کہ جلنے کا عذاب. شرد، بھگا دو. میں ایک دفعہ پھر سے یہ سارے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ 7 الفاظ ہیں مشکل اس سبق میں. اور غرہ سے مراد حبت میں ڈالا. تثقفن، تم پاؤ. کدابی، عادت یا طریقہ. فم بز، پس پھینک دو. لم یکن مغیرہ، وہ بدلنے والا نہیں. عذاب الحریق، آگ کا عذاب. شرد، بھگا دو. التمارین، اس کی مشق میں ہمارے پاس 4 سوال ہیں. پہلے 3 سوال جو ہیں وہ اردو سوال ہیں اور ان کے اردو میں ہی جواب دینے ہیں. جو چوتھا سوال ہے اس میں عربک آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال کی انہی آیات میں سے، اور اس کا ترجمہ اور مفہوم لکھنا ہے. تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس السوال الاول. سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ تو یہ جو آیات ہمارے پاس ہیں رکوع نمبر 7 میں، جو آیت نمبر 49 سے 58 تک سورہ انفال میں ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگ کا مقابلہ کرنے میں چونکہ شروع میں مسلمان جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کمزور تھے، کیونکہ ان کی تعداد بھی کم تھی اور اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان بھی بہت تھوڑا تھا. ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد، ہتھیار اور ساز و سامان بہت زیادہ تھا. منافقین مسلمانوں کی جنگی تیاری کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے. یہ مٹھی بھر نہتے اور بے ساز و سامان لوگ کفار کا کیا مقابلہ کریں گے؟ لگتا ہے ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تیاریوں دیکھ کر مسلمانوں کی، تو منافقین نے جو تبصرہ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. السوال الثانی، دوسرا سوال. کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے تھے، لیکن یہودی ہمیشہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے. تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ اگر تمہاری ان سے لڑائی ہو تو انہیں اچھی طرح سبق سکھا دو اور ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی بھی ہمت ختم ہو جائے، وہ آئندہ کسی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا نہ سکیں. اگر کوئی قبیلہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ختم کرتا ہے تو تم بھی اس کو ختم کر دو. یہ تھا جی سوال نمبر 2، السوال الثانی. سوال نمبر 3، السوال الثالث. اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ جو ہمارے پاس سورہ انفال کا سبق نمبر 7 ہے، اس کی مشق کا تیسرا سوال السوال الثالث ہے. اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے، کیا وجوہات تھیں کہ وہ لوگ برباد ہوئے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے فرعون اور آل فرعون کی بربادی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جو آیتیں ان کے سامنے پیش کیں ان کو جھٹلایا اور اللہ کے انعامات کے باوجود گناہوں پر ڈٹے رہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹی چھوٹی سزائیں دیں، پھر انہیں ناشکری، نافرمانی اور کفر کے سبب پانی میں غرق کرنے کا سخت عذاب دیا۔ یہ تھا اس میں سوال نمبر 3 کہ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب کیا بیان کیے گئے ہیں، تو وہ میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سوال نمبر 3 میں اس کا جو جواب ہے یہ آپ ان آیات میں سے ڈھونڈ کر لکھیں گے کہ فرعون اور آل فرعون کی بربادی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جو آیتیں ان کے سامنے پیش کیں ان کو جھٹلایا اور اللہ کے انعامات کے باوجود گناہوں پر ڈٹے رہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹی چھوٹی سزائیں دیں یا پھر انہیں ناشکری اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی سزائیں دی، پھر انہیں ناشکری، نافرمانی اور کفر کے سبب پانی میں غرق کرنے کا سخت عذاب دیا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ لوگ لگ گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی پانی کے اندر سے، لیکن جب یہ لوگ گزرنے لگے تو پانی ان کو بہا کر لے گیا اور یہ ڈوب کر غرق ہو گئے۔ اس کے بعد السوال الرابع، چوتھا سوال، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کریں۔ یہ 2 آیات اکٹھی لکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنا ہے۔ آیت ہے، دونوں آیات ہیں ہمارے پاس، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ 2 آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ اور مفہوم بیان کرنا ہے۔ آپ کے پیپر میں ویسے جو ہے وہ تو صرف آتا ہے ترجمہ ہی، جو آپ نے کرنا تھا 4 نمبر کا بورڈ کے پیپرز میں، لیکن یہاں پہ انہوں نے سوال کے اندر ان آیات کا مفہوم بھی پوچھا ہے، ہم ترجمہ اور مفہوم دونوں کریں گے۔ لیکن ترجمہ اگر آپ اچھی طرح یاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس میں غلطیاں نہ ہوں تو پھر آپ پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ یاد کریں۔ ولو اور اگر، ترا تم دیکھو یا تو دیکھے، ولو ترا اور اگر تو دیکھے، از جب، یتوفا جان نکالتے ہیں، الذین کفروا کافروں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھ پر، وذوقوا عذاب الحریق، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق دوزخ کا عذاب۔ ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ پھر اسی کے ساتھ ہی دوسری آیت ہے جو دی ہوئی ہے، ذالک بما قدمت، ذالک یہ، بما بدلہ جو، قدمت آگے بھیجے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وَأَنَّا اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ یہ ان دونوں آیات کا میں نے آپ کو لفظی ترجمہ سنا دیا۔ اب میں آپ کو ان دونوں آیات کا مکمل ترجمہ، پہلے میں آیات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پھر ان کا ترجمہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور
پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے پاس جی ان دونوں آیات کا ترجمہ تھا۔ میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں تو ہمارا یہ والا سبق نمبر 7 کی مشق مکمل ہو جائے گی۔ ان دونوں آیات کا مفہوم کچھ اس طرح، ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو انہیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں، پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو، یعنی کافروں کو موت کے وقت بھی عذاب دیا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ عذاب ان گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے ہے جو انہوں نے دنیا میں اختیار کیے رکھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے عذاب کے مستحق صرف نافرمان اور گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچائے اور ہمیں کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے تاکہ ہم سیدھی راہ پر رہیں۔ چلیں جی، ہم یہاں پہ یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔